فتنہ اور تشدد قتل سے بدتر کیوں ہے؟ اگر کفار جنگ اور فتنہ چھوڑ دیں تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور قرآن نے مشرکین کو قتل کرنے اور مکے سے باہر نکالنے کا حکم کیوں دیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ جس طرح سے زمین کی پیاس بارش کے قطروں سے بجھتی، اسی طرح روح کی پیاس تلاوت قرآن پاک سے بجھتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 191 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کر دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے، اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو، اور جنگ کرو کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت مشرکین کو قتل کرنے اور مکہ سے نکال دینے کا حکم دے رہی ہے۔ اس بات کی دلیل یوں بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے کئی سال تک تمہیں پریشان کیا، تکالیف دیں اور بے خانما کر دیا تھا۔ تشدد کرنا قتل کرنے سے سخت اور شدید ہے، پس آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور جنگ میں سستی نہ کرو۔ سوال: تشدد کیوں قتل سے بدتر ہے؟ جواب: قتل کے بعد انسان دنیا سے الگ ہو کر آخرت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اذیت میں انسان نہ آخرت کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی دنیا میں آرام پاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کو انہی کی زبان میں جواب دینا اور کبھی تشدد بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، انصاف سے دفاع کرنا صرف مورچے میں یا جنگ میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، انسانی حقوق میں وطن کا حق تمام ادیان کے نزدیک قابل قبول ہے۔ نمبر 4، فتنہ بپا کرنے والا جنگجو کی طرح ہے، اس لیے سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے۔ نمبر 5، اگرچہ حرم اور مسجد الحرام مقدس مقامات ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون ان سے بھی زیادہ تقدس کا حامل ہے، اور مقدس جگہ پر بھی اللہم فإلہم کے مسئلے کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، جس طرح مسلمانوں کو جنگ کا آغاز کرنے سے روکا گیا ہے، اسی طرح مقدس مقامات کی حرمت کو توڑنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ اس کام سے باز آ جائیں تو خدا بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ مشرکین کس چیز سے ہاتھ کھینچ لیں تاکہ وہ بخش دیے جائیں؟ اس میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ جنگ اور فتنہ پردازی سے ہاتھ کھینچ لیں، کیونکہ گزشتہ آیات میں جنگ کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ کفر سے ہاتھ کھینچ لیں،
تاکہ مغفرت الہی ان کے شامل حال ہو جائے، اس لیے کہ یہ مغفرت مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن کی طرف سے جنگ بندی کی سچی پیشکش کو قبول کر لیں۔ نمبر 2، اسلام واپسی کے راستے کو کھلا رکھتا ہے، حتیٰ دشمنوں کے لیے بھی کھلا رکھتا ہے۔ نمبر 3، اگر کفار جنگ اور فتنے سے ہاتھ کھینچ لیں اور ایمان لے آئیں تو ان کے پہلے کاموں پر ملامت نہ کریں۔ نمبر 4، انسان کو چاہیے کہ رحمت الہی کو دریافت کرنے کے لیے خود ہی اس کی راہیں ہموار کرے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ فتنہ اور تشدد قتل سے بدتر اس لیے ہے کیونکہ انسان قتل کے بعد دنیا سے الگ ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن انسان اذیت میں نہ آخرت کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی دنیا میں آرام سے رہ پاتا ہے۔ اور اگر کفار جنگ سے اور فتنے سے باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور مشرکین کو قرآن نے قتل کرنے اور مکے سے باہر نکالنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ کئی سالوں سے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے اور انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔